اب ذرا غور کرو، اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے کریشن کا پرپس کیا ہے؟ اللہ قرآن میں سورہ ذاریات میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندوں میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ نہ حواس سے خمسہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، نہ ہماری عقل ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے گی اللہ کی وحی کی، اور اسی وحی کو اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی شکل میں اتارا ہے۔ اور میں یہاں ایک غلط فہمی اور دور کروں، ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے ہمارے لیے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں اس کے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، او لوگوں مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کے جیسی ایک چیز بھی مجھ کو دی گئی ہے، جس کو ہم حدیث بولتے ہیں، جس کو ہم سنت بولتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اے لوگوں ایسا دور بھی تم پر آئے گا رجل شبعان والا اریکتہ یقول علیکم بکتاب اللہ، ایک آدمی تکیے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوگا، بڑے آرام سے بیٹھا ہوگا، اور تم سے کہے گا کہ قرآن کو پکڑ لو، قرآن کو تھام لو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے، جو قرآن حلال کر دے تم اس کو حلال سمجھو، جس کو قرآن حرام کہے اس کو تم حرام سمجھو، سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا ایسے لوگوں سے تم دھوکہ مت کھانا، اے لوگوں جس کو نبی اکرم نے حرام قرار دیا وہ بھی حرام ہے۔ آپ نے فرمایا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، گھریلو گدھے کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ہر وہ جانور جو اپنے نوکیلے دانتوں سے شکار کر کے شکار کرتا ہے وہ درندے تمہارے لیے حرام ہیں۔ قرآن میں کہیں ذکر آپ کو نہیں ملے گا گدھے کے حرام ہونے کا، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ملے گا ذیناب جانوروں کے جو نوکیلے جانوروں سے شکار کرتے ہیں، جیسے شیر ہے، جیسے کتا ہے، جیسے جو ہے بلی ہے، جو بھی نوکیلے جانوروں دانتوں سے شکار کرتے ہیں وہ سارے جانور تمہارے لیے حرام ہے، قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، حدیث بتا رہی ہے کہ حرام ہے۔ تو یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث دونوں دلیل ہے۔ اب قرآن کا مقام کیا ہے میرے پیارے ساتھی؟ قرآن کا مقام آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن انسانیت کو راستہ دکھاتا ہے، یہ مانوتا کا مارگ درشن کرتا ہے، یہ انسانیت کے لیے گائیڈنس کا کام کرتا ہے۔ اس قرآن کی آیتیں حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں۔ قرآن جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ قرآن جس رات میں اترا اس رات کا کیا کہنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن لیلۃ القدر میں اترا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن جس شہر میں اترا والتین وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ قرآن اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے، اے نبی میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اس امن والے شہر کی۔ قرآن جس نبی پر اترا اس نبی کا کیا کہنا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وہ قرآن جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا، نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو جبریل امین لے کر کے آئے ہیں، فرشتوں کے سردار لے کر کے آئے ہیں، جن کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اگر ایک مرتبہ اپنے پر کو زمین پہ مار دے تو زمین کی ساری ہریالی ختم ہو جائے گی، اتنی طاقت، اتنے پاورفل ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ قرآن کو نازل کرنے والا فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار، قرآن جس نبی پر اترا وہ سارے نبیوں کا سردار، قرآن جس شہر میں اترا وہ شہر ساری بستیوں کی ماں ام القریٰ، اور قرآن جس رات میں اتری وہ رات سارے سال میں سب سے افضل، جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سارے مہینوں میں سب سے افضل۔ اور قرآن کہاں اترا؟ دل پہ اترا۔
अला क़ल्बिका, ए नबी इस कुरान को हमने आपके दिल पे उतारा। और इंसान की पूरी बॉडी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज हार्ट, इंसान का दिल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अला इन्ना फिल जसद मुज़गतन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, तुम्हारे बदन में एक लोथड़ा ऐसा है, अगर वो सही है तो सारा बदन सही, वो खराब तो सारा बदन खराब। अला वहियल क़ल्ब, वो चेहरा नहीं है, माफ करना मेरी माँ और बहनों, ये जितनी मेहनत हो रही है, क्रीम पाउडर, ये मस्कारा चस्कारा लस्कारा सब चेहरे पर लगाया जा रहा है। सारी मेहनत, पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री किस पर खर्च हो रही है? चेहरे पर हो रही है। हमारे नौजवानों को देखो माशाल्लाह चेहरे पे कितनी मेहनत कर रहे हैं। सैलून में 1 घंटा बैठ के दाढ़ी बनवाते हैं, इधर से सेट कर दो उधर से सेट कर दो। बाल तो माशाल्लाह कोई रोनाल्डो के जैसा बाल बनवा रहा है, कोई बंदर के जैसा बाल बनवा रहा है। हमारे नौजवानों के फैशन आप देखिए, चेहरे पर इतनी मेहनत हो रही है। अल्लाह के यहाँ सबसे अहम चीज आपका चेहरा नहीं है, आपका दिल है। चेहरा बहुत खूबसूरत है, अगर दिल में गंदगी भरी है तो आप अल्लाह के यहाँ कामयाब नहीं हो सकते मेरे प्यारे साथी। तो कुरान दिल पर उतरा है। कुरान के पहले भी अल्लाह ने किताबें उतारी, तौरात उतारी, इंजील उतारी, जबूर उतारी, मगर अल्लाह ने किसी और किताब की हिफाजत की गारंटी अपने जिम्मे नहीं ली। तौरात को उतारा, अल्लाह ने यहूदियों के उलमा को हुक्म दे दिया तुम तौरात को याद करो, तुम उसकी हिफाजत करो। इंजील की जिम्मेदारी ईसाइयों के उलमा को दे दी गई, जबूर की जिम्मेदारी दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत के हवाले कर दी गई। लेकिन जब कुरान को अल्लाह ने उतारा, ऐलान कर दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कुरान को हमने उतारा है और इसकी हिफाजत भी हम ही करने वाले हैं। 1400-1450 साल गुजर गए, नबी अकरम पर जो कुरान उतरा था, जो कुरान सहाबे किराम पढ़ते थे, जिस कुरान को पढ़ते हुए उस्मान गनी शहीद हुए थे, आज भी वो कुरान ताशकंद के म्यूजियम में रखा हुआ है। और उस कुरान वो भी बिल्कुल सेम वैसा ही कुरान है जैसा हमारे पास मौजूद। हालांकि शुरू में जेर जबर नहीं था कुरान में। कुरान में उस जमाने में जो अरबी लिखी जाती थी, जो राइटिंग थी, जो रस्मुल खत था, उसमें जेर जबर नहीं लिखा रहता था, मगर वो भी सूरह फातिहा से शुरू है वो कुरान और मिनल जिन्नति वन नास पर खत्म है वो कुरान। एक लफ्ज का कहीं फर्क नहीं है पूरे कुरान में। दुनिया में बाइबल के सैकड़ों नुस्खे मौजूद है, हर नुस्खे में फर्क है, मगर कुरान में कहीं कोई फर्क नहीं। क्यों? अल्लाह ने इसकी हिफाजत का सिस्टम ऐसा बनाया। 5 साल का बच्चा कुरान याद करता है, और हाफिज साहब को जब तक 3 बार 4 बार दौर न करा दे तब तक हाफिज साहब सनद नहीं देते हैं। और वो बच्चा सिर्फ याद करके छोड़ नहीं देता, और वो बच्चा भी ऐसा नहीं उसकी जबान अरबी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इस कुरान को एक अजमी बच्चे के सीने में उतार देता है। कुरान आप कभी पढ़िए, 30 पारों का ये कुरान, 114 सूरतों का कुरान, एक अलग लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज नहीं है अरबी जबान, और 5-6 साल का 7 साल का बच्चा उसको याद करता है और तरावी की नमाज में सुना देता है। ये इस कुरान का एजाज नहीं तो और क्या है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया है। क्या है कोई कुरान को याद करने वाला? लॉकडाउन के पीरियड में शहर बेंगलोर के एक आलिम दीन ने लॉकडाउन के दौरान जब लोग फुर्सत में बैठे तो उन्होंने पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। हमारे यूपी में एक जगह है मऊ में एक हमारे जमात के बड़े आलिम थे, इंतकाल कर गए, अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए, मौलाना अब्दुल अली अजहरी साहब। बाद में वो मिस्र जाके पढ़े थे, अजहर में पढ़े थे। एक मरतबा रमजान में उनकी मस्जिद में कोई हाफिज नहीं आया तरावी पढ़ाने के, अल्लाह ताला ने दिमाग बेहतरीन दिया था, मेमोरी बहुत अच्छी थी। डेली 1 पारा उन्होंने कुरान याद किया, खड़े होकर तरावी में सुना दिया। 30 दिन में उन्होंने 30 पारा सुना दिया, कुरान के हाफिज हो गया। अल्लाह ने इस किताब को ऐसा बनाया है मेरे साथ। और अभी कल मैंने एक वीडियो देखा ईरान में कुरान के तिलावत का एक कंपटीशन चल रहा था। उसमें एक बच्चा आया, वो बच्चा बचपन से अपाहिज है, न कुछ सुन सकता है, न बोल सकता है, न किसी बात पर रिएक्शन कर सकता है, मगर अल्लाह ताला ने उस बच्चे को एक अजीब व गरीब सलाहियत से नवाजा है। वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। क्या सलाहियत है? वो उस बच्चे से आप ऐसे बात करेंगे, आपकी किसी बात ऐसा लगेगा वो सुन ही नहीं रहा है, कोई रिएक्शन भी नहीं करेगा, मगर आप उसके सामने कुरान की कोई तिलावत, कुरान की कोई आयत पढ़ दीजिए और कुरान उस बच्चे के हाथ में दे दीजिए। जहां से कुरान की तिलावत आप करेंगे वो बच्चा कुरान खोल करके वही आयत सामने रख देगा। अल्लाह
یہ قرآن کا میریکل ہے، قرآن کا معجزہ ہے، اور صدیوں سے یہ قرآن کا معجزہ دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی ہے میرے پیارے ساتھی، یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے میرے نبی ہم نے جو کتاب آپ کو دی ہے وہ کتاب روح ہے، وہ دنیا کی روح ہے۔ دنیا جب تک قرآن موجود ہے، جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہے، تب تک دنیا قائم ہے۔ جس دن قرآن دنیا سے اٹھا لیا جائے گا وہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ دنیا کی روح ہے، دنیا کی جان ہے قرآن۔ اے نبی ہم نے وہ کتاب آپ کو دی ہے، اور یہ یاد رکھو آج ہمارے گھروں میں یہ برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے گھروں پہ یہ کہ جنات شیطان فلانا ڈھکانا کیوں ہے میرے بھائیو؟ یہ کیوں ہم پریشان ہیں کہ ہمارے گھر کی فلاں عورت کے اوپر جنات کا مسئلہ ہے، فلاں کے اوپر جادو؟ کیوں ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا میرے ساتھی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، قرآن نہ پڑھا جائے، وہ گھر مردہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ گھروں کو ڈیکوریٹ کر دینے سے، گھروں میں بہترین ماربل لگا دینے سے اور ٹائلز لگا دینے سے اور بہترین جو ہے فانوس لگا دینے سے گھر خوبصورت نہیں ہو جائیں گے۔ گھر کو اگر آباد کرنا ہے، گھر کو قرآن سے آباد کرو میرے پیارے ساتھی۔ میری پیاری ماں بہنوں، بڑے ادب سے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ایک دور تھا عورتیں بچوں کو پالا کرتی تھیں، بچہ گود میں ہوتا تھا وہ قرآن پڑھا کرتی تھیں، آٹا گوندا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں، صبح فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ آج حالات کیا ہیں؟ رات میں 12 بجے تک جب تک عورت سو نہیں جاتی تب تک وہ سیریل دیکھ رہی ہے موبائل کے اوپر، صبح اٹھتی ہے تب بھی اس کو فکر ہے میرے سیریل کی، وہ سیریل دیکھ رہی ہے، یوٹیوب دیکھ رہی ہے۔ سیریل سے دن کی شروعات اور سیریل پر دن کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو گھر میں برکت آئے گی تو کہاں سے آئے گی میرے پیارے ساتھی؟ اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں سے کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی بیویوں تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اس پر ڈسکشن کیا کرو۔ قرآن و حدیث پر ڈسکشن ہونا چاہیے مسلمان کے گھر میں، یہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے میرے ساتھ۔ مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کو ہم نے دم کرنے کی کتاب بنا دی۔ مولوی صاحب بچہ بیمار ہے، قرآن پڑھ کے دم کر دیجیے۔ قرآن کو ہم نے اتنا پڑھ کے دم کیا کہ قرآن کا ہم نے دم نکال کے رکھ دیا۔ قرآن کو ہم نے تبرک کی کتاب بنا کے رکھ دیا۔ قرآن تو میرے بھائیوں ہمارے جسمانی بیماریوں سے پہلے ہماری روحانی بیماریوں کی شفا بن کے آئی تھی۔ قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور اپنی بیماریوں کو دیکھتے چلے جاؤ۔ تمہارے اندر سود کی بیماری ہے، قرآن سود کو حرام قرار دیتا ہے۔ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت کی بیماری ہے، قرآن بار بار کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تمہارے دلوں میں خود غرضی ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہارے دلوں میں حسد کی بیماری ہے، قرآن کہتا ہے يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے، حسد کرنا۔ ہمارے دلوں کی بیماریوں کو قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے میرے ساتھ۔ اس قرآن کی قدر ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس قرآن کو ہم نے حاصل کرنے میں کوئی محنت نہیں کی۔ اس قرآن کو جس نے محنت سے پایا ہے اس سے ذرا پوچھو۔ اتر پردیش کی سرزمین پر اعظم گڑھ ایک جگہ ہے، وہاں ایک نوجوان لڑکا باقی رام نام تھا اس کا، ایک غیر مسلم فیملی میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ پڑھا لکھا لڑکا ہے، اس کو کسی دوست نے قرآن دے دیا، اس نے قرآن کو پڑھا۔ یادو پریوار سے اس کا تعلق تھا، غیر مسلم پریوار سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے قرآن پڑھا، قرآن نے اس کے دل کو اپیل کیا، اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ تو نے مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، ایمان کی توفیق دی ہے، کیوں نہ میں اس قرآن کا عالم بن کر، اسکالر بن کر ساری دنیا کو میں علم پھیلاؤں۔ اعظم گڑھ کی سرزمین سے نکل کر وہ جنوبی ہند میں ساؤتھ انڈیا میں آتا ہے اور تمل ناڈو کی سرزمین پر شہر عمر آباد میں داخل ہوتا ہے اور جامعہ دارالاسلام عمر آباد میں وہ نوجوان ایڈمیشن لیتا ہے۔ اور وہ نوجوان عمر آباد سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہیں پر رکتا نہیں ہے، وہ مدینہ منورہ کا سفر کرتا ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ لیتا ہے اور وہاں فیکلٹی آف حدیث میں ایڈمیشن لیتا ہے اور حدیث کے میدان میں اتنی مہارت حاصل کرتا ہے، اتنے بڑے مقام
مقام پر پہنچتا ہے کہ حدیث کے میدان میں وہ ڈاکٹریٹ کرتا ہے, پی ایچ ڈی کرتا ہے, علم حدیث کا ماہر بنتا ہے, اور دنیا اس انسان کو ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی کے نام سے جانتی ہے. میرے بھائیو, اس کی ماں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا, اس کے باپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا, جس گھر میں بتوں کی عبادت ہوتی تھی اس گھر سے کوئی محدث پیدا ہوگا. اللہ اپنے دین کا کام کس سے لے لے اور کیسے لے لے میرے پیارے ساتھی. علامہ ضیاء الرحمان اعظمی نے بعد میں کتاب لکھی, اور اس کتاب میں انہوں نے 12 جلدوں میں دنیا کی تمام حدیث کی کتابوں میں جہاں جہاں صحیح حدیث تھی اس کو انہوں نے اکٹھا کیا, اور تمام صحیح حدیثوں کا سب سے بڑا کلیکشن انہوں نے اکٹھا کیا. اب تو وہ انتقال کر گئے, اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن دلوں کی دنیا ایسے بدلتا ہے. ہمیں تو فری میں ملی ہے یہ دولت, ہم اس دولت کی قدر نہیں کرتے میرے ساتھ. آئیے ایک صحابی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں, نام نوٹ کیجئے, عمر بن سلمہ. سلمہ ہے, لام پر زیر ہے, سلمہ, عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ رہتا تھا جو ہائی وے کے اوپر تھی, جو قافلے گزرتے تھے ہمارے پاس سے ہو کر کے گزرا کرتے تھے. جب مکہ سے لوگ آتے تھے ہمارے قبیلے والے ان سے محمد رسول اللہ کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. وہ لوگ ہمیں اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے. عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں 5 یا 6 سال کا تھا جب وہ مسافر لوگ قرآن پڑھ کے سناتے تھے. فَكَأَنَّمَا يُغْرَى فِي صَدْرِي, وہ قرآن میرے سینے میں اترتا چلا جاتا تھا, میں قرآن یاد کرتا چلا جاتا تھا. ابھی یہ بچہ اسلام نہیں لایا, ابھی اس کی قوم کے لوگ اسلام نہیں لائے, اور یہ بچہ قرآن کی بہت ساری آیتوں کا حافظ بن گیا. حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا, اللہ کے پیارے نبی نے مکہ کو فتح کر لیا, اور میری قوم کے لوگوں کو پتا چلا, میری قوم کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اسلام انہوں نے قبول کر لیا. جب اسلام قبول کر لیا, اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گاؤں میں جا کے تم جماعت سے نماز قائم کرو جہاں اسلام کے ماننے والے ہوں گے, اور پہلا کام ہوگا مسجد بنے گی. نبی نے مدینہ پہنچ کر کے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا, پہلے مسجد بنایا. یہ ہر دور میں ریکارڈ رہا ہے اسلام کا, مسلمانوں کا. پہلے اللہ کا گھر بنایا گیا. آپ نے فرمایا کہ اپنے گاؤں میں جا کے جماعت سے نماز پڑھنا, تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے گا, وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا, اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہے وہ تمہاری امامت کرائے گا. اب یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کو قرآن بالکل یاد نہیں تھا, تو انہوں نے آپس میں پوچھا کہ بھئی قرآن کسی کو یاد ہے؟ تو حضرت عمر بن سلمہ نے کہا کہ مجھے قرآن یاد ہے. 6 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ, ان کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا. جب لوگوں کا اتفاق ہو گیا کہ یہی امامت کرائیں گے, ان کو امام بنایا گیا. حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں میرے پاس صرف ایک ہی چادر تھی, وہی چادر کو میں ازار بناتا تھا اور اس سے اپنے بدن کے اوپر کے حصے کو بھی ڈھکتا تھا. میرے پاس 2 چادر نہیں تھی, ایک ہی چادر تھی, ایک ہی چادر میں نماز پڑھتا تھا. مردوں کی جماعت ہوتی تھی, پیچھے عورتوں کی بھی جماعت ہوتی تھی. فرماتے جب میں سجدے میں جاتا تھا اتنی چھوٹی میرے پاس چادر تھی, میری شرمگاہ, میرا سطر پیچھے سے نظر آنے لگتا تھا. حالات یہ ہو گئے, عورتوں نے مسجد کی کمیٹی سے کہا, لوگوں سے کہا کہ اپنے امام کے سطر کو تو ڈھانپنے کا انتظام کرو, اتنا کپڑا تو اپنے امام کو دے دو کہ وہ اپنا سطر ڈھانپ لے. تو کہا کہ گاؤں والوں نے مل کر کے مجھے چادر دی. کہتے زندگی میں مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس دن مجھے خوشی ہوئی. قرآن کو ایسے لوگوں نے یاد کیا ہے میرے ساتھ. آج بھی افریقہ کے بعض دیہاتوں میں بچے قرآن کو تختیوں پہ لکھ کے یاد کرتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ دیکھیے گا, ویڈیوز آپ کو مل جائے گا. قرآن وہاں تختیوں پہ لکھ کے یاد کرایا جاتا ہے. یہ قرآن ہمیں بڑی آسانی سے ملا ہے میرے پیارے ساتھیوں, اس لیے اس قرآن کی ہم قدر نہیں کرتے. یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ایک چیلنج ہے انسانوں کے لیے. یہ قرآن جن لوگوں کے بیچ میں اترا وہ زبان کے ماہر تھے, عربی لینگویج اور لٹریچر پر ان کو کمانڈ حاصل تھی. وہ اپنی زبان پر اتنا ناز کرتے تھے, وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور ساری دنیا کو عجم کہتے تھے. قرآن نے ان کو چیلنج دیا, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے نبی
آپ اعلان کر دیجئے ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر کے قرآن کی کاپی تیار کرنا چاہیں، قرآن کے جیسی کتاب تیار کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سب ایک دوسرے کا سپورٹ کر لیں، مل جائیں، تب بھی قرآن کی کاپی تیار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، کریٹر کا کلام ہے، کریٹر کا کلام اور کریشن کا کلام کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ انسان جتنی بھی اچھی بات کر لے قرآن کے لیول تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج بھی آپ تفسیر کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھیے، علماء نے ایک ایک آیت پر موٹی موٹی کتابیں لکھی، ایک ایک سورت پر۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت موٹی کتاب لکھی صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کی، ایک آیت کی تفسیر بھی اتنی موٹی کتاب علامہ ابن قیم نے لکھی۔ اتنا کام ہوا ہے قرآن کے اوپر۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ غور کریں اس قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، عمر ہو گئی، آج 50-60 سال کے ہو گئے، قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تجوید کا کیا طریقہ ہے، قرآن کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نہ کبھی سیکھا نہ کبھی سیکھنے کی کوشش کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن رسول کہیں گے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن سے تعلق توڑ لیا تھا، میری قوم کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ قرآن کس لیے بچا ہے؟ قسم کھانے کے لیے بچا ہے۔ دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، چلو بھائی قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیں۔ قرآن کس لیے بچا ہے؟ چومنے کے لیے بچا ہے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کمرے میں قرآن رکھا ہے تو ادھر کی طرف پیر کر کے سو سکتے ہیں کہ نہیں؟ بیڈ پر ہم لیٹے ہیں تو قرآن نیچے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کی ادب کا اتنا لحاظ ہے، قرآن کے احترام کا اتنا لحاظ ہے۔ ارے اتنا ہی لحاظ ہوتا قرآن کے ادب اور احترام کا تو قرآن کو پڑھتے، قرآن پر غور کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پڑھنے کے لیے اترا ہے، قرآن تدبر کے لیے اترا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ مبارک کتاب، یہ برکت والی کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے تاکہ لوگ اس کتاب پر غور کریں۔ آج دلوں پر ہمارے گناہوں کی اتنی پرت چڑھ گئی ہے، دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ قرآن سن کر کے بھی اور قرآن پڑھ کر کے بھی ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کبھی آپ اللہ تعالیٰ توفیق جو عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، کبھی آپ دیکھیں امام حرم، اور اللہ نے ایسی خوبیوں سے نوازا ہے، حرم کے جتنے ائمہ ہیں سب کے پڑھنے کا اپنا اپنا الگ الگ اسٹائل ہے۔ ایک زمانے میں شیخ شریم قرآن پڑھتے تھے، اب تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اب وہ ائمہ حرمین میں سے نہیں ہیں، مگر آج بھی ان کے زبان سے جب قرآن، ان کی زبانی جب قرآن کو سنو ایسا لگتا ہے کہ قرآن محمد رسول اللہ پر جب اترا ہوگا ایسے ہی قرآن پڑھا جاتا رہا۔ شیخ سدیس بھی آج قرآن پڑھتے ہیں، عمر جو ہے 70 کے پار ہو چکی ہے، مگر قرآن جب شیخ سدیس پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دل میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ حرم میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے اور عذاب کی آیتیں آ گئیں اور پیچھے مجمع رو رہا ہے، شیخ سدیس خود رو رہے ہیں، شیخ معقلی خود رو رہے ہیں، شیخ بدر ترکی خود رو رہے ہیں، پڑھنے والا بھی رو رہا ہے، سننے والے بھی رو رہے ہیں۔ افریقہ کے کالے بھی ہیں، امریکہ کے گورے بھی ہیں، بنگال کے بنگالی بھی ہیں، انڈیا پاکستان کی اردو ہندی بولنے والے بھی ہیں، زبانیں الگ ہیں، کلچر الگ ہیں، ان کی بھاشائیں الگ ہیں، مگر اس قرآن نے سب کو ایک دھاگے میں پرو دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، سب کے دل پر اثر کر رہا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن اللہ کہتا ہم پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، میرے بندو اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا۔ اسی قرآن کو سن کر کے عمر فاروق اسلام لے آتے ہیں، اسی قرآن کو سن کر کے فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو کسی مکان کی چھت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتا ہے، رات کا سناٹا ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا ہے،
کوئی اللہ کا بندہ رات میں قرآن پڑھ رہا ہے اور سورہ حدید کریمہ پڑھ رہا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والوں کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ فضیل ابن عیاض کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے، وہ سمے آ چکا ہے، اے اللہ تیرا بندہ اب تیرے کلام کو سن کر کے پگھل چکا ہے۔ فضیل ابن عیاض چوری کا ارادہ چھوڑ کر کے وہاں سے اترتے ہیں، ایک جگہ بہت سارے لوگ اکٹھا تھے، فضیل ابن عیاض وہیں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بارش کی رات ہے، طوفانی رات ہے، جب بارش رک جاتی ہے وہاں پہ جو لوگ کھڑے تھے وہ وہاں سے جانے کا ارادہ کرتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہی رات گزار لو، آگے نہ جانا، یہ فضیل ابن عیاض نام کے ڈاکو کا علاقہ ہے، وہ لوگوں کو لوٹ لیتا ہے، رات کو مسافروں پر حملہ کرتا ہے، ان کے سامان کو لوٹ لیتا ہے، یہیں پر رات گزار لو، مت نکلو یہاں سے۔ فضیل ابن عیاض کے دل پر چوٹ پہنچی کہ اے اللہ میں تیرا اتنا برا بندہ ہوں کہ میرے ڈر سے لوگ سفر نہیں کر رہے ہیں، میرے ڈر سے لوگ یہاں رات گزارنے کو تیار ہیں، انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں کہیں ان کا مال نہ لوٹ لوں۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اب ساری زندگی تیرے گھر میں گزاروں گا، تیرے کھانے کعبہ کے ساتھ میں اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لوں گا، میں کبھی اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ وہ فضیل ابن عیاض جو کل تک ڈاکے ڈالا کرتا تھا، لوگوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا، لوگوں کے مال لوٹا کرتا تھا، وہی فضیل ابن عیاض اپنے دور کے سب سے بڑے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا اور مکہ پہنچا اور ساری زندگی اس نے خانے کعبہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، وہی خانے کعبہ کے پاس زندگی گزارنا، وہی رہنا اس کا معمول بن گیا اور اپنے دور کے سب سے بڑے زاہدین میں ان کا شمار ہونے لگا۔ قرآن وہ کتاب ہے میرے ساتھیوں جس قرآن کو پڑھ کر کے سن کر کے کتنے بڑے بڑے فلمی دنیا کے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں کام کرنے والے وہ لوگ جن کی دنیا میں نہ شہرت کی کمی تھی نہ دولت کی کمی تھی، انہوں نے جب اس قرآن کو سنا اور پڑھا انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ قرآن ہمارے پاس ہے مگر ہم اور آپ اتنے بڑے بدنصیب ہیں اس قرآن کو پڑھنے کی اور غور کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی میرے ساتھی۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں جائے گا۔ دنیا کی ہر تجارت میں گھاٹا ہو سکتا ہے، ہر بزنس میں گھاٹا ہو سکتا ہے مگر ایک بزنس میں گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ فرماتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ تین چیزیں جن کے اندر پائی جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز قائم کریں اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، اللہ کہتا ہے ایسے لوگ ایسا بزنس کر رہے ہیں یرجون تجارت لن تبور، جس تجارت میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں پڑھ سکتا میرے ساتھ۔ قرآن وہ کتاب ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ایک حرف پڑھا قرآن کا اس کو 10 نیکی ملے گی۔ آپ نے فرمایا بندہ جب الف لام میم پڑھتا ہے میں یہ نہیں کہتا اس کو 1 نیکی ملی، الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے، الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکی ملے گی۔ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، آج ماشاءاللہ بہت سارے آپ کے علاقے میں ادارے چل رہے ہیں جہاں بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے، بڑے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، یعنی عمر دیکھیے آپ ان کی اور قرآن پڑھنے کا انداز دیکھیے۔ ان کے اساتذہ نے بڑی محنت کر کے اتنا ان کو تجوید کے اصول سکھا دیے ہیں، قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ 6 سال کے بچے ہیں، 7 سال کے بچے ہیں، قرآن پڑھتے تو روح جو ہے بیدار ہو جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن میں ماہر ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ کے فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن وهو یتتعتع، اور جو قرآن بیچارہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے اندر وہ فلوئنسی نہیں ہے، اس نے قرآن کو جو ہے مہارت کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ مشکل کے ساتھ مشقت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کو قرآن پڑھنے کا ڈبل ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کے تعلق سے ہمارے ذمے اس قرآن کے کیا حقوق ہیں، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔
قرآن کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری ہے. حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبیت من کلام اللہ. تمہارے دل اگر پاک صاف ہوتے تو کبھی قرآن کریم سے پیٹ نہ بھرتا, قرآن سے کبھی آسودہ نہ ہوتے. آج تو حافظ صاحب 10 منٹ تراویح ایکسٹرا پڑھا دیں تو بعض مسجدوں میں جو کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں حافظ صاحب کو بڑا سخت و سست سنا دیتے ہیں کہ صاحب آپ نے کیوں 10 منٹ پڑھا دیا. نمازیوں کی پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں کہ صاحب کیوں 10 منٹ بڑھا دیا گیا. 10 منٹ قرآن ہمارے اوپر اتنا بھاری پڑ گیا, وہاں صحابہ کرام رات رات بھر اللہ کے نبی کے ساتھ قیام اللیل کرتے تھے. یہ ایمان کی کمی نہیں تو اور کیا ہے, یہ تقویٰ کی کمی نہیں تو اور کیا ہے, یہ دلوں کی سختی نہیں تو اور کیا ہے کہ قرآن ذرا سا ٹائم زیادہ پڑھ دیا جائے تو میرے پیارے ساتھیوں ہماری برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا, ہمارا صبر ختم ہو جاتا ہے. عثمان غنی قرآن سے بہت محبت کرتے تھے اور اللہ نے اسی لیے عثمان غنی کو یہ مقام دیا کہ دنیا سے گئے تو قرآن پڑھتے ہوئے گئے. روزے کی حالت تھی, عثمان غنی بھوکے پیاسے اپنے گھر میں روزے کی حالت میں قرآن پڑھ رہے تھے اور ظالموں نے آ کے ان کو شہید کیا تھا. اور جب ان کی گردن انہوں نے کاٹی تھی, ان کے خون کے چھینٹے قرآن کریم کی اس آیت پر پڑے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ان ظالموں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا اور اللہ سب کچھ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. اور دنیا نے دیکھا اور تاریخ نے دیکھا عثمان غنی کے جتنے قاتل تھے دنیا میں کوئی زندہ نہیں بچا, سب بڑی کتے کی موت مارے گئے, سب دنیا سے بہت بری موت مرے ہیں. قرآن پڑھنے والے کے ساتھ جو غداری کرے گا, قرآن کے عالم کے ساتھ اور قرآن کے قاری کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے سے جو دشمنی کرے گا سمجھو وہ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. میرے ساتھیوں, قرآن کریم کے بڑے چاہنے والے عثمان غنی تھے, قرآن کے حافظ بھی تھے اور ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے انہوں نے اپنے دور میں قرآن کے بہت سارے نسخوں کو تیار کر کے عرب کے تمام علاقوں میں بھیج دیا, کیونکہ عرب میں ہر قبیلے کی لینگویج الگ تھی, بولی الگ تھی. تو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر قرآن کو سب اپنی اپنی بولی کے حساب سے پڑھیں گے تو اختلاف پیدا ہو جائے گا. تو جو نبی کا قبیلہ تھا, قریش کا قبیلہ, نبی قرآن قریش کی زبان میں اترا تھا, اسی زبان میں قرآن کی کاپی تیار کر کے عثمان غنی تمام علاقوں میں قرآن کو بٹوا دیا تھا. قرآن کے تعلق سے ہماری ذمہ داری کیا ہے میرے ساتھ, آئیے ذرا دیکھتے. اس قرآن کو سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے میرے ساتھ, قرآن کی تلاوت کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جو لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے, قرآن دیا ہے, وہ اس کی تلاوت کرتے جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے. میرے پیارے بھائیوں, جتنے بھی آپ اپنی زندگی میں بزی ہو جائیں, اپنی زندگی میں ایک ٹائم قرآن کے لیے ضرور نکالیں. آپ بزنس مین ہیں, آپ 9 to 5 جاب کرنے والے ہیں, آپ کوئی بھی کام کرنے والے ہیں, اپنی زندگی میں آدھا گھنٹہ ہی صحیح قرآن کے لیے ضرور ٹائم نکالیں. مجھے یاد ہے ایک جگہ میں سفر میں گیا تھا, ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب میں ڈیلی قرآن کی ایک آیت اور اس کی تفسیر اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, میں اس نے باقاعدہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیا تھا قرآن کی تفسیر کا. ایک آیت کو ڈیلی پڑھتا ہوں, اس کی تفسیر کو پڑھتا ہوں, اپنے گھر والوں کو سناتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس ایک آیت پر ہم لوگ عمل کر لیں. ایک آیت, اللہ اکبر. یہ صحابہ کا بھی طریقہ تھا. صحابہ کرام ہماری طرح رات رات بھر تقریریں نہیں سنتے تھے, وہ نبی سے 10 آیتیں سنتے تھے, ان 10 آیتوں کو یاد کرتے تھے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو قرآن کے تعلق سے ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو ہم پڑھیں میرے پیارے ساتھ. اور یاد رکھو, اس قرآن کو پڑھنے والا قبر میں بھی انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہوگا اور قیامت کے دن بھی شرمندہ نہیں ہوگا. دنیا کی ہر دوستی ٹوٹ جائے گی, دنیا کا ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا قیامت کے دن. یہ بچے آپ کے کام نہیں آئیں گے, یہ دوست یار آپ کے کام نہیں آئیں گے, مگر قرآن قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پڑھا کرو, قرآن قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا, تمہارے لیے شفاعت کرے گا. قرآن آ کر کے لڑے گا آپ کے لیے کہ اللہ یہ راتوں کو قرآن پڑھا کرتا تھا پروردگار, اے اللہ اس کو بخش دے, اللہ اس کو معاف کر دے. قرآن آپ کے حق میں آپ کا کیس لڑے گا اللہ کی عدالت. اور یہی نہیں, قرآن قبر میں بھی کام آئے گا. بچے تو قبر میں کام نہیں آئے گا. مر گئے آپ, بچوں نے بہت آپ کے لیے آنسو بہایا, بہت روئی آپ کی بیوی, بہت روئی آپ کے بچے, لیکن وہ بھی قبرستان میں آپ کو دفنانے کے بعد مٹی دے کے چلے آئے گے. اے انسان, جن بچوں کے لیے تو نے حلال و حرام کو ایک کیا, یہ بچے آج مٹی دے کے تجھے جا رہے ہیں.
جس بیوی کے لیے تو نے حرام کمائی سے گہنے اور زیورات بنوائے 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی وہ عورت بھی تجھے بھول جائے گی. یہ زمینیں یہ جائیداد سب چھوڑ کر کے منو مٹی کے نیچے تو دفن ہو رہا ہے. کون تیرے کام آ رہا ہے؟ وہاں قبر کے اندر جب فرشتے آ کر کے پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ قبر میں یہ 3 سوال پوچھا جائے گا. اور یہ سوال مجھ سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، ہم سب سے ہوگا. اور یہ مت سمجھنا کہ ان 3 سوالوں کا جواب رٹا مار لیا، یاد کر لیا تو قبر میں دے دیں گے. نہیں، یہ ان 3 سوالوں کا جواب وہی انسان صحیح طریقے سے دے پائے گا جس کا ایمان صحیح ہوگا، جس کا عمل صحیح ہوگا. اگر ایمان گڑبڑ ہے، عمل گڑبڑ ہے، سوالوں کا جواب آٹومیٹک رانگ ہو جائے گا. جب بندہ ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے گا، بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا دین اسلام ہے. فرشتے پوچھیں گے اے اللہ کے بندے تجھے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کیا جواب دے گا ذرا اس کو دھیان سے سننا. بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، اے منکر نکیر، اے اللہ کے فرشتوں میں نے قرآن کو پڑھا تھا، فآمنت بہ وصدقت بہ، میں قرآن کے اوپر ایمان لایا تھا، میں نے قرآن کو سچا مانا تھا. کل رات میں ہماری ایک صاحب سے بات ہونے لگی کہ بستر پہ جب ہم لوگ سوتے ہیں تو سنت طریقہ کیا ہے سونے کا. تو میں نے کہا کہ داہنی کروٹ سونا ہے. تو بولے سائنس تو بولتی ہے کہ بائیں کروٹ سونا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ عام طور سے سائنس کی جو بات ہوتی ہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف تو نہیں ہوتی ہے، قرآن حدیث سے میچ کرتی ہے، مگر یہ بات کیوں سائنس کی جو ہے خلاف جا رہی ہے؟ سائنس کہہ رہی کہ بائیں کروٹ زیادہ سونا ہے. تو میں نے ایک سینٹنس میں ان کو جواب دیا. میں نے کہا بھائی ہم قرآن و حدیث پر ایمان لائے، ہم سائنس پر ایمان نہیں لائے. ہم نے سائنس کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیے کہ سائنس بہت ساری باتیں آپ کی قرآن و سنت کی باتیں، شریعت کی باتوں کو سائنس ریجیکٹ کرے گی، آپ کی لاجک ریجیکٹ کرے گی، آپ کی ریزننگ ریجیکٹ کرے گی. مگر اگر آپ مومن ہیں تو قرآن آپ کی پہلی پہچان کیا بتاتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ہم غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جو ہماری لاجک سے باہر کی چیزیں ہیں، جنت ہماری لاجک سے اوپر کی چیز ہے، جہنم ہماری لاجک سے اوپر کی چیز ہے. سائنس نہیں مانتی جنت کو، سائنس نہیں مانتی جہنم، سائنس نہیں مانتی 7 آسمان ہے، سائنس نہیں مانتی 7 زمین ہے. ہم سائنس پر ایمان نہیں لائے، ہم قرآن و حدیث پر ایمان لائے ہیں میرے پیارے ساتھی. اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے اور قرآن پر ایمان لانا ہے اور قرآن کو سچ ماننا ہے. قبر میں بندہ یہی کہے گا فرشتوں سے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، قرآن پر ہم نے قرآن کی تصدیق کی، قرآن کی ہر آیت کو ہم نے سچ مانا تھا. قرآن کہتا ہے یاجوج اور ماجوج دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں. ایک بہت بڑا ڈیم بنایا ہے حضرت ذوالقرنین نے، اس ڈیم کو بار بار وہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن توڑ نہیں پا رہے. قیامت کے پہلے وہ ڈیم توڑ دیں گے اور باہر نکل جائیں گے، پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے. یہ قرآن بھی کہتا ہے، اللہ کے نبی کی صحیح حدیثیں بھی کہتی ہیں. سائنس خاموش ہے. سائنس کہتی ہے دنیا کے کون سے کونے میں یاجوج ماجوج ہیں، اگر ہے تو گوگل میپ پہ نظر کیوں نہیں آتے، اگر ہیں تو وہ پکڑ میں کیوں، سیٹلائٹ میں کیوں نظر نہیں آتے. میرے پیارے ساتھیو، ہم نبی پر ایمان لائے، ہم قرآن پر ایمان لائے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہچان ہماری بتائی کہ ہم غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جن چیزوں کا تعلق غیب سے ہے بس آمنا و صدقنا، ہم ایمان لاتے ہیں. سائنس اس کو آج مان رہی. بھئی سائنس میں بہت دور آئے ہیں. ایک زمانے میں کسی سائنٹسٹ نے جب یہ کہا تھا کہ پیڑ پودوں میں بھی کپل ہوتے ہیں، پیڑ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، تو دوسرے سائنسدانوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے، نہیں، اس کا انکار کیا لوگوں نے. مگر جب بعد میں سائنس اور تحقیق کرتی ہے تو پھر اس سائنسداں کی بات مانی جاتی ہے، اس کی قبر پہ جا کے پھول چڑھائے جاتے کہ بات یہ بہت سچی بات کہہ کے گیا ہے. تو سائنس تو بھائی وہ تو ٹرو اینڈ فالس پر چلتی ہے، شریعت ٹرو اینڈ فالس پر، شریعت اونلی ٹروتھ پر چلتی ہے. شریعت کی ہر بات ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں میرے پیارے سے. تو قرآن پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن پر غور کرنا ہے. دنیا کی ہر کتاب پر ہم غور کرتے ہیں. ہمارا کوئی دوست ہمیں میسج کرتا ہے، ہم اس کا فوراً میسج ریڈ کرتے ہیں. کیا میسج بھیجا؟ اے مسلمان، تیرے مالک نے تجھے جو آخری میسج دیا ہے، تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتا اس کتاب کو تو نے سمجھ کے پڑھنے کی کتنی بار کوشش کی. تو آج یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتا مجھے تو کنڑا آتی ہے صاحب، میرے پاس تو اردو نہیں آتی، میں قرآن کو کیسے سمجھتا. آج کنڑا میں بھی قرآن کی تفسیر موجود ہے.
تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میری زبان تو بنگلہ تھی، میری زبان تو جو ہے آندھرا کی تیلگو تھی، میری تو تمل زبان تھی، میری زبانوں میں میں قرآن کو کیسے سمجھتا؟ آج الحمدللہ اللہ رحمتیں نازل فرمائے ہمارے علماء پر، ہر زبان میں انہوں نے قرآن پہ کام کیا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس، قرآن نہ پڑھنے کے لیے، قرآن پر غور نہ کرنے کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، کوئی بہانہ نہیں۔ قرآن پر تدبر کرو اور یقین جانو جب قرآن پر تدبر کرو گے تو دل کے تالے آٹومیٹک کھلتے چلے جائیں گے۔ جیسے موبائل پر لاک کوڈ ڈالو تو موبائل ان لاک ہو جاتا ہے، یہ دل پر جو تالے پڑے ہیں نا، یہ گناہوں کے جو تالے پڑے ہیں، یہ نفس کی محبت کے جو تالے پڑے ہیں، یہ دنیا کی محبت کے جو تالے پڑے ہیں، قرآن پڑھتے چلے جاؤ تالے ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میرے بندو تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن پر غور کرو گے تو دل کے تالے آٹومیٹک ان لاک ہوتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے۔ قرآن کے تعلق سے تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ یہ سب کے لیے نہیں ہے لیکن جو کر سکتا ہے وہ کرے، قرآن کو حفظ کرے۔ اور میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں عورتوں کو حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے، لڑکیوں کو حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ جو لڑکیاں حافظہ ہوتی ہیں جب وہ ماں بنتی ہیں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناتی ہیں۔ جس چیز کی وہ قدر کریں گی اپنے بچوں کو اس کی قدر سکھائیں گی۔ جس ماں کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا وہ اپنے بچوں کو قرآن کی محبت سکھائے گی۔ اور اس امت کی تاریخ میں بہت ساری ایسی عورتیں ملتی ہیں جو قرآن کی حافظہ تھی۔ اس لیے ہو سکے تو اپنی بچیوں کو بھی قرآن کا حفظ کراؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا حفظ کراؤ۔ اور جب ایک مرتبہ کوئی قرآن حفظ کر لے تو اس کا دور کراتے رہو، تراویح پڑھائے چاہے نہ پڑھائے اس کو ریپیٹ کرواتے رہو، اس لیے کہ قرآن یاد کر کے بھلا دینا بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس قرآن کو بار بار ریپیٹ کیا کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جس طریقے سے اونٹ کو باندھا جائے اور اونٹ نکلنے کی کوشش کرتا ہے اسی طریقے سے یہ قرآن دماغ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کو یاد کرو تو بار بار ریپیٹ کرتے رہو۔ اور قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن کو سنو غور سے۔ قرآن کو سننا بھی عبادت ہے۔ دنیا کی کسی اور کتاب کو سننا ثواب نہیں مگر قرآن کو سننا بھی ثواب ہے۔ بلکہ علماء خلاف ہے کہ قرآن کو پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا سننے کو، لیکن زیادہ راجح بات ہے کہ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے کیونکہ پڑھنے میں ایکسٹرا محنت لگتی ہے۔ مگر اگر آپ قرآن کو سنتے بھی ہیں میرے بھائی تو قرآن تو دل پر اپیل کرتا ہے نا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں کہ عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ کہا کہ اے عبداللہ میں آج دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری آواز دی تھی، بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی غور سے سن رہے ہیں، عبداللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے اوپر پہنچے جس میں اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بنائیں گے اور اے نبی آپ کو ساری انسانیت کے اوپر ہم گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر پہنچے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے نبی نے کہا کہ بس کرو عبداللہ، اے عبداللہ بس کرو۔ کہتے جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری آپ کے کندھے پہ ڈالے گا اس ذمہ داری کا احساس کر کے محمد رسول اللہ رو رہے تھے۔ میرے بھائیوں آج ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے۔ اگر واقعی میں قرآن کو غور سے پڑھو گے تو قرآن آپ کو آپ کی ذمہ داریاں یاد دلائے گا، اور جب ذمہ داری یاد دلائے گی اور انسان کو اپنی کمزوری یاد آئے گی تو انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں گے۔ اس لیے قرآن کو سنا بھی کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آخری چیز یہ ہے قرآن کے اوپر عمل کرنا میرے ساتھیوں۔ قرآن کو پڑھ لینا، قرآن کو سن لینا، قرآن پر غور کر لینا یہ سب تو اہم ہے مگر سب سے اہم چیز قرآن پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام قرآن پر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے بڑی بدتمیزی سے بات کرتا ہے، کہتا انک ما تاتینا بالجزل ولا تحکم بیننا بالعدل، اے عمر ابن خطاب تو ہمارے بیچ میں انصاف نہیں کرتا ہے، تو ہمیں پیسے نہیں دیتا ہے، ہمیں تحفے نہیں دیتا ہے۔ حضرت عمر جیسے انسان سے جو امیر المومنین ہے 52
52 लाख स्क्वायर मील के दायरे पर उनकी हुकूमत है। हम कह सकते हैं कि हाफ वर्ल्ड पर, आधी दुनिया पर उनकी हुकूमत है। उस खलीफा के सामने खड़ा होकर के एक आदमी बदतमीजी करता है और कहता है कि तू इंसाफ नहीं करता तो हमें पैसे नहीं देता। हजरत उमर को बड़ा गुस्सा आता है, हाथ उनका गुस्से के मारे कांपने लगता है। उनके पास बहुत सारे लोग बैठे थे। एक आदमी खड़ा होकर कहता है, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह कुरान में कहता है खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन। अल्लाह कुरान में कहता है माफ कर दिया करो, नेकी का हुक्म दिया करो और जाहिलों को इग्नोर कर दिया करो, जाहिलों को नजरअंदाज कर दिया करो। ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये जाहिल आदमी है, आप अपने गुस्से को शांत कर लीजिए, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लीजिए, इसको नजरअंदाज कर दीजिए। जैसे ही कुरान की आयत पढ़ी गई, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का फौरन गुस्सा खत्म, फौरन ठंडे हो गए। हदीस के अल्फाज है, बुखारी की रिवायत है, रावी कहता है वकान वक़ाफ़न इंद किताबिल्लाह। हजरत उमर के अंदर ये खास बात थी, कुरान जब पढ़ा जाता था तो कुरान की आयतों के आने के बाद स्टॉप हो जाते थे हजरत उमर। यानी जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, रोड पर ट्रैफिक सिग्नल आया, रेड सिग्नल आया, आपने गाड़ी को ब्रेक लगाया, सहाबे किराम का ब्रेक कहां लगता था? जहां कुरान का रेड सिग्नल आ गया, जब कुरान ने कह दिया कि यहां ये काम नहीं करना है, सहाबा ने फौरन वहीं पर ब्रेक लगा दिया। कुरान की आयत उतरी, काम है, सहाबा के घर में पानी की तरह शराब पी जाती थी, मगर जैसे ही शराब के ऊपर आयत नाजिल हुई सूरह मायदा की और अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि शराब हराम है, हजरत अबू तलहा के, हजरत अनस कहते हैं कि मेरे वालिद अबू तलहा ने मुझे शराब का बर्तन दिया, घड़ा दिया, कलेजा बेटा इसे जाके गली में फेंक दे। यानी शराब ही नहीं, वो बर्तन भी सहाबा ने तोड़ के फेंक दिया जिसमें शराब पी जाती थी। और जब हजरत अनस कहते हैं मैं मदीना की गली में जब बर्तन फेंकने गया तो मैं क्या देखता हूं, फजरत फी से ककिल मदीना, मदीना की गलियों में पानी की तरह शराब बह रही है। कुरान की एक आयत उतरी है, सहाबा ने शराब के मटके तोड़ दिए, शराब के बर्तन तोड़ दिए और सारी जिंदगी शराब से बचे रहे। आज सिगरेट की पैकेट पर लिखा रहता है, गुटखे के पैकेट पर लिखा रहता है टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। हुकूमत बड़े बड़े फिल्म स्टारों से एडवर्टीजमेंट करवाती है कि साहब स्मोकिंग मत किया करो, तंबाकू मत खाया करो, लेकिन वही हुकूमत लाइसेंस देकर के गुटखा बिकवाती भी है, सिगरेट बिकवाती भी है, और सिगरेट बेचने वाला बेच रहा है, खरीदने वाला खरीद के पी रहा है, गुटखा खाने वाला खा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी धांधली हो रही है, लेकिन इताअत का जज्बा देखो, इत्तिबा का जज्बा देखो, अमल का जज्बा देखो। कुरान की एक आयत उतरी और सहाबे किराम की पूरी सोसाइटी ने शराब को बंद कर दिया। आज बिहार में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने जब शराब पर बैन लगाया, मेरा प्रोग्राम था उस वक्त बिहार में, मैंने वहां जलसे में ये कहा था कि ये तो बहुत अच्छा कदम उठाया है बिहार गवर्नमेंट ने, अल्लाह तौफीक दे इस पर अमल करने की। मगर मैंने कहा कि आप लोग सुन लीजिए, शराब बंदी का ऐलान आज आपकी हुकूमत कर रही है। 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब हराम किया था शराब को, जब शराब की हुर्मत का ऐलान किया था तो पूरे मदीना में कोई एक इंसान भी शराब पीने वाला बचा नहीं था। मगर आज हालात क्या हैं, जहां शराब पर बैन है वहां 2 नंबर से शराब पी, और मुसलमान भी शराब पीने में और नशा करने में बहुत आगे है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप कुरान से मोहब्बत करते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, तो कुरान पर अमल भी कीजिए। कुरान अमल की किताब है, कुरान प्रैक्टिकल किताब है। कुरान कोई ऐसी किताब नहीं जो हवाओं में बात करे। कुरान ने जो हमको डायरेक्शन दिए हैं, कुरान ने जो हमें काम करने को बताए हैं, वो एप्लीकेबल है, वो प्रैक्टिकेबल है, प्रैक्टिकल, उस पर आप अमल कीजिए। और कुरान ने जिन चीजों से मना किया है उनसे हम और आप बचें। आइए, ये पहली ताक रात है और रात का सुहाना वक्त है और ये बड़ी मुबारक रात है। आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम की अजमत को समझने की, कुरान पर गौर करने की और कुरान पर अमल करने की हम सबको तौफीक